السلام علیکم دوستو، اسپین کی ریاست جسے ایک مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے پہلی صدی ہجری میں فتح کیا تھا، 5ویں صدی ہجری میں اپنے نازک ترین دور سے گزر رہے تھے۔ اموی خاندان کا پرشکوہ دور حکومت افسانہ ماضی بن چکا تھا۔ وہ عظیم الشان سلطنت جس کی طاقت اور سطوت سے مغرب کے تاجدار مرعوب تھے، طوائف الملوکی کے باعث پارا پارا ہو چکی تھی۔ وہ باغ جسے عبد الرحمن اول کے جانشینوں نے 3 صدیوں تک آبیار کیا تھا، اب خزاں کی آندھیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ نااہل حکمران، خود غرض رہنما اور حریص قسمت آزما اندلس کو تقریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر چکے تھے، اور ہر ریاست کے لیے کئی دعوے دار برسرے پیکار تھے۔ ایک کو عمرہ تخت پر بٹھاتے اور وہ غلاموں کے ہاتھوں مارا جاتا، دوسرے کے سر پر علماء دستار باندھتے اور اسے پہرے دار اور خواجہ سرا پھانسی پر لٹکا دیتے، تیسرا بربریوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مسند حکومت پر رونق افروز ہوتا اور اسے عرب یا اندلسی مسند سے اتار کر قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں پہنچا دیتے۔ قرطبہ جو اموی اقتدار کے زمانے میں مغرب کے لیے روشنی کا مینار تھا، جس کے سپاہی کسی زمانے میں فرانس کے دروازوں پر دستک دیا کرتے تھے، جس کے باغات اور عمارتیں بغداد کے معماروں کے لیے بھی باعث رشک تھی، اب ایک ایسی لاش بن چکا تھا جسے اقتدار پسند عناصر گدھوں کی طرح نوچ رہے تھے۔ شیروں کی کچھاریں گیدڑوں کی اماج گاہیں بن چکی تھی، عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آ چکے تھے۔ اٹھائی گیر چور اور اچکے عدل و انصاف کی کرسیوں پر براجمان تھے۔ ملوک الطوائف میں سے بیشتر ایسے تھے کہ انہیں ان کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے جرائم پیشہ لوگوں کی صف اول میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ بعض ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کی سرحدیں صرف ان کے محل تک محدود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ امیر، بادشاہ، سلطان اور خلیفۃ المسلمین کہلانا پسند کرتے تھے۔ بعض امیروں کا یہ حال تھا کہ ان کی فوج کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن درباری شاعروں کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں دنیا کا سب سے بڑا فاتح ثابت کر دیں۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور گرناطہ کے اسلحہ خانوں میں اب موسیقی کے آلات بنائے جاتے تھے۔ شہروں سے باہر کھلے میدانوں میں جہاں لوگ کسی زمانے میں سپاہیوں کی نیزہ بازی اور تیر اندازی کے کمالات دیکھا کرتے تھے، اب شعر کہنے اور شعر کی داد دینے والوں کی ٹولیاں نظر آیا کرتی تھیں۔ شمال میں قسطلہ کا عیسائی حکمران فرڈیننڈ اول مسلمان امراء کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان کے کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ ملوک الطوائف آپس کی جنگوں میں فرڈیننڈ کو ایک فیصلہ کن عنصر سمجھتے تھے، اسی لیے وہ فرڈیننڈ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خراج ادا کرتے۔ جب اس لامرکزیت، انتشار اور علام و مصائب کے دور میں اندلس کے مسلمانوں کی نگاہیں کسی نجات دہندہ کی متلاشی تھیں، افریقہ کے افق پر گرد و غبار کے بادل کسی شہسوار کی آمد کا پیغام دے رہے تھے، جب قرطبہ، اشبیلیہ اور گرناطہ کی عظیم الشان درسگاہوں کے معلم قوم کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے، افریقہ کے صحرا نشینوں کے جھونپڑوں میں زندگی کے نئے ولولے کروٹیں لے رہے تھے۔ 5ویں صدی کے نصف اول میں اسلام کے کسی گمنام مبلغ کی کوششوں سے افریقہ کے بربریوں میں سے ایک سرکش اور جنگجو قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مرابطین کے نام سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ابو بکر بن عمر اس سلطنت کا پہلا امیر منتخب ہوا۔ ابو بکر کی دینداری اور تقوی کے باعث مراکش کے بعض دوسرے قبائل نے بھی، جو پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے، اس کی قیادت تسلیم کر لی۔ تاہم الجزائر سے لے کر طنجہ تک بے شمار بربری قبائل افریقہ میں کسی طاقتور سلطنت کے ظہور کو اپنی آزادی کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان تھے، ان کے سردار بھی اپنی انفرادیت کو اسلام کی وحدت میں گم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب مرابطین کے امیر ابو بکر نے ان لوگوں کو متحد کرنے کی مہم شروع کی تو انہوں نے مرابطین کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ اس نازک دور میں ایک اولو العزم انسان نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ شعلہ اور شبنم کا یہ امتزاج مرابطین کے امیر ابو بکر بن عمر کا نوجوان بھتیجا یوسف بن تاشفین تھا۔
اس کے ہم رکاب ایک طرف وہ غازی تھے جن کی تلواریں سرکشوں، باغیوں اور اسلام کے دشمنوں کے لیے موت کا پیام تھی، اور دوسری طرف وہ علماء اور فقیہ تھے جو افریقہ کے تاریک ترین گوشوں میں اسلام کی قندیلیں روشن کر رہے تھے۔ مرابطین کی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت میں یوسف بن تاشفین نے شاندار فتوحات حاصل کی اور مرابطین ایک طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے۔ 426 ہجری میں ابو بکر بن عمر نے وفات پائی اور مراکش کے علماء کی تحریک پر بربری قوم کے اکابر نے متفقہ طور پر یوسف بن تاشفین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا اس کا چچا زاد بھائی سیر بن ابو بکر تھا۔ چند برس میں افریقہ کا یہ شہسوار ان دور افتادہ مقامات میں اپنی فتوحات کے پرچم لہرا رہا تھا جہاں ابھی تک کوئی مسلمان فاتح نہیں پہنچا تھا۔ افریقہ کے ان تاریک گوشوں میں اللہ اکبر کی اذانیں گونج رہی تھی جہاں ابھی تک نیم برہنہ انسان بستے تھے۔ اندلس کے علماء کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب عیسائی حکمرانوں کی یلغار کو روکنا مقامی نااہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں، تو انہوں نے یوسف بن تاشفین کے پاس ایک وفد بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ یوسف بن تاشفین مختصر سی تیاری کے بعد ایک طاقتور فوج لیے الفانسو سے مقابلہ کرنے کے لیے افریقہ سے روانہ ہوا۔ سن 1086 عیسوی میں ان دونوں طاقتوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ زلاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف یوسف بن تاشفین کا 20,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا تو اس کے مقابلے میں الفانسو کا لشکر 80,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ اس کے ساتھ 30,000 عرب سپاہی بھی موجود تھے۔ یوسف بن تاشفین نے قلیل تعداد کے باوجود عیسائیوں کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں اتنے عیسائیوں کی موت ہوئی کہ میدان جنگ دلدل کا سا روپ اختیار کر گیا۔ یہ اس جنگ کو زلاقہ کا نام دیا گیا جس کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان۔ اس جنگ میں عیسائی بادشاہ الفانسو بھی اس قدر زخمی ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس تاریخی فتح کی وجہ سے اندلس میں مسلمانوں کی حکومت 400 سال تک مزید رہی۔ اگر یہ فتح حاصل نہ ہوتی تو اندلس میں مسلمانوں کی حکومت سن 1092 عیسوی میں ہی ختم ہو جاتی۔ یوسف بن تاشفین کے واپس افریقہ جانے کے بعد عیسائی پھر سے شیر ہو گئے اور عیسائی بادشاہ الفانسو مسلمانوں سے دوبارہ خراج وصول کرنے لگا، جس کی وجہ سے اسپین کے مسلمانوں نے ایک بار پھر یوسف بن تاشفین سے درخواست کی کہ وہ اندلس آئیں اور الفانسو کا مقابلہ کریں۔ عین اس وقت جب یوسف بن تاشفین اپنی فوج کے ساتھ الفانسو کے دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھے، اندلس کے کرائے کے سپاہی یوسف بن تاشفین کو میدان میں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اپنی غداری کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی، لیکن اندلس کے رضاکاروں کی بدولت مسلمانوں کو اس جنگ میں عظیم فتح حاصل ہوئی اور یوسف بن تاشفین نے طوائف الملوکی کو ان کی بزدلی اور غداری کی سزا یوں دی کہ طوائف الملوکی کی سلطنت کو ختم کر کے وہاں ایک اسلام پسند ریاست قائم کر دی گئی جو مزید 400 سال تک آباد رہی۔ اس نے جن چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری وہ مزید 400 سال تک مسکراتے رہے۔ یوسف بن تاشفین کا مزار مراکش شہر میں واقع ہے۔ اس مراکش شہر کی بنیاد بھی یوسف بن تاشفین نے ہی رکھی تھی، لیکن ستم یہ ہے کہ مراکش شہر میں بن تاشفین کا مزار آج ایک عبرت کدہ کا روپ پیش کرتا ہے۔ اس مزار کی کئی دیواریں گر چکی ہیں اور یہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس مزار کی منہدم دیواریں مسلمانوں سے آج ایک ہی سوال کرتی ہیں، کیا اس مرد مجاہد کا مزار جس نے مراکش سے اندلس تک ایک سلطنت قائم کر دی اس طرح کا ہونا چاہیے تھا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔